ہر بندے کو درجہ اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، ہر کسی کے رتبے کو اللہ پاک بلند کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کا درجہ کل قیامت کے دن بڑا ہو۔ یہ اللہ کا خواہش کہہ لیں، تمنا کہہ لیں۔ ویسے اللہ وحدہ لا شریک ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا دوزخ کی آگ کے اندر جلے، تو اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اب ہر ماں کی یہ منشا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا معاشرے کا اچھا انسان بنے، معاشرے میں میرے بیٹے کی عزت ہو، میرے بیٹے کا منصب بہت اعلیٰ ہو، اونچا ہو۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ چونکہ رب کی تخلیق ہے انسان، تو رب چاہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں جلے، بلکہ میں اپنے بندے کو جنت کا اعلیٰ اور اونچا درجہ دینا چاہتا ہوں، اونچا مقام دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے انسان غور کر، اپنی ذات کے اندر بھی غور کر اور طریق اسلام کو بھی دیکھ اور دین کے معمولات کو بھی دیکھ۔ میں رب تبارک و تعالی جب بھی کسی انسان کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں، کسی امتحان میں ڈالتا ہوں، ایسے نہیں بے جا کسی کو امتحان میں مبتلا کر دیا، بلکہ میں رب اس بندے پر راضی ہوتا ہوں تو اس سے امتحان لیتا ہوں۔ اب یہ جملہ سمجھنا ہے، میں رب اپنے بندے پر جب مہربان ہو جاتا ہوں، جب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، میں پھر اس کو درجہ دینا چاہتا ہوں، اس بندے کو اونچا مرتبہ اور منصب دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ منصب دینے کے لیے پھر ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر امتحان کے کسی کو آگے والی کلاس میں بٹھا دیا جائے۔ کسی بھی بچے کو، کوئی لائق فائق بھی بچہ ہو، کوئی استاد اپنے بیٹے کو یا اپنے رشتہ دار کو یا بھتیجے کو بغیر امتحان لیے آگے والی کلاس میں بٹھا دے تو ہم سارے اعتراض کرتے ہیں، وہ اپنا تھا تو اس کو اونچا درجہ دے دیا، اس کو بغیر امتحان کے پاس کر دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو درجہ دینا چاہتا ہوں، تو درجہ دینے سے پہلے کوئی بھی درجہ دنیا کا حساب لگا لے، کوئی بھی درجہ اور منصب جب انسان کو ملتا ہے، اس درجے اور منصب سے پہلے ایک امتحان ہوتا ہے، اس میں سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، اور اس امتحان میں ناکام ہو جائے پھر وہ آگے والے درجے پر نہیں چڑھ سکتا۔ امتحان میں کامیاب ہوگا پھر آگے والے درجے میں وہ بیٹھے گا۔ 5ویں کلاس میں تھا تو 6ٹھی میں بیٹھ جائے گا، 6ٹھی میں تھا 7ویں میں بیٹھ جائے گا۔ تو رب نے فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال، میں جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اپنے بندے کا درجہ اور مرتبہ اور عزت اس کی بڑھانا چاہتا ہوں معاشرے کے اندر، تو میں پھر اپنے بندے کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا بندہ میرے اس آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر، اس جانچ پڑتال کے اندر پورا اتر جائے تو پھر میں رب کیا کرتا ہوں، میں اس بندے کو آگے والا درجہ دے دیتا ہوں، آگے والا درجہ دے دیتا ہوں۔ اب اس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی